زبور نمبر 103 اور اس کی 13ویں آیت. میرے ساتھ زندگی بخش کلام کھولیں. 103 زبور اور اس کی 13ویں آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ملتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. خدا کے زندگی بخش کلام پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی دعا. اللہ کا شکر ہو. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے یا پھر خدا کا بندہ زبور نویس جو زمینی باپ ہے فادر ہے ان کے ترس کی بات کرتا ہے اور پھر خدا کی ترس کی بات کرتا ہے. ترس کیا ہوتا ہے پتہ کسی کو؟ رحم کرنا. اس کی حالت دیکھ کر جو دل میں رحم آتا ہے اس کو ترس کہتے ہیں. یار میں نے بڑا ترس آیا. ترس کیوں آیا؟ اس کی حالت دیکھ کر, اس کی حالت جو کہ ظاہری ہے وہ حالت دیکھ کر مجھے کیا آگے اس پر ترس آ گیا. زمینی جو فادر ہے باپ ہے ان کو اپنے بچوں پر ترس آنا ہی آنا ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے. بچہ تکلیف میں ہو تو باپ آٹومیٹکلی تکلیف میں. بچے کو چوٹ لگ گئی ہے, بچے نے تو نہیں سونا, شاید بچے کو میڈیسن مل جائے تو بچہ سو جائے, لیکن باپ نہیں سوئے گا کیونکہ اس کی درد جو ہے وہ باپ بھی محسوس کر رہا ہے. باپ کا اور بیٹے کا ایک لنک ہے, ایک ریلیشن ہے, بلڈ لائن ہے. اور زمین پر بچے کو کچھ ہو جائے ہماری جان نکلنے والی ہو جاتی ہے, ہم روتے ہیں, چلاتے ہیں, ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. زبور نویس میں زمینی باپ کی پہلے ایگزامپل دی. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو ان سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. دیکھیں کتنا ایڈوانٹیج, کتنا فائدہ, کتنی خوبصورت بات کہ خداوند کا جو ترس ہے ان کے لیے ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں. آئیے اس کو اگر الٹ کریں, خداوند کا ترس ان کے لیے نہیں ہے جو خداوند سے نہیں ڈرتے. تو ترس کا الٹ کیا ہے؟ غضب, غصہ. خدا کا غصہ ان کے لیے ہے جو خداوند سے نہیں ڈرتے. خدا سے ڈرنا بھی ایک بلیسنگ ہے. خدا کے خوف میں رہنا بھی ایک بلیسنگ ہے. آپ دعا کرو, آپ کلام پڑھو, آپ ہدیے دو, آپ دعیتی دو, آپ خرائط دو, آپ دنیا میں بڑے کام کرو, لیکن آپ کے اندر اگر خدا کا ڈر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. خدا کا ڈر ایک بڑی چیز ہے. زبور نویس داؤد نبی فرما رہا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں پر خدا ترس کرتا ہے, لیکن شاہ اسرائیل سلیمان نبی بیان کرتے ہیں خداوند کا خوف علم کا. جو لوگ علم چاہتے ہیں, جہالت سے, گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں, روشنی میں چلنا چاہتے ہیں, وہ خدا سے ڈرنا شروع کر دیں. علم ان کے زندگی کا محور بن جائے گا. ایک ایماندار جو ہے وہ علم سے بھرپور ہونا چاہیے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. علم نہ ہوئے تھے ہلاکت ہے, جہالت ہے. جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کو علم ان کی زندگی میں آتا ہے, ترس خداوند کا ان کے ساتھ ہوتا ہے. بندے نو کدی بندے تے ترس آ جائے نا تے اودے تے اپنی بڑی دولت نشاور کر دینا, وار دینا, چل یار مینوں اودے تے ترس آ گیا, بس بندہ جیب ہی خالی کر دینا, کسی فقیر نو ویکھنا تے یار دیکھے خیال آ جائے گا.
اگر جو خدا سے ڈرتے ہیں جب ان پر خداوند ترس کرتا ہے تو پھر اپنے آسمان کو ان کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ خدا کا بندہ مقدس متی رسول بیان کرتا ہے 7ویں باب میں بھی ملتا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھا ہے 11ویں آیت میں، 7واں باب 11ویں آیت، پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ یہاں پر خدا کا بندہ پھر ہمیں کمپیئر کر رہا ہے کہ یہ برے باپ، ظالم باپ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، آسمانی باپ اپنے بچوں کو جو مانگے گے کیا پرووائڈ نہیں کرے گا؟ مصرف بیٹے کی مثال کس نے سنی ہے؟ وہ مثال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ زمینی باپ زمین پر باپ کا درجہ رکھتے ہوئے کبھی سختی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ان کے اندر محبت ہوتی ہے وہ ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بیٹے نے کیا کیا؟ اپنی حصے کی دولت لی ہے، لے کر کہاں نکلا ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کھا پی لیا ہے، یوں لٹاؤ مال سمجھ کر اس نے ان کو محفلوں میں مجلسوں میں لٹا دیا، خوشگپیاں کی، انجوائے کیا۔ جب دولت آپ کے پاس ہوتی ہے تو بدی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جب دولت آپ کے پاس ہوتی ہے ہر برا شخص بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے، برائی کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور دوست بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس دولت ختم ہو جاتی ہے، وسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے کی اسمائل ماند پڑنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پر پریشانی کے اوصار آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پوشاک بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر لوگ آپ کی مجلس، آپ کی محفل، آپ کی دوستی، آپ کی فیلوشپ کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی حال اس موسیٰ بیٹے کے ساتھ ہوا، لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس پر کسی نے کیا کیا؟ ترس کھایا۔ کیا کھایا؟ ترس کھا کے اس کو کیا کیا؟ ترس کھا کے کیا کیا؟ معاف نہیں کیا۔ ترس کھا کے اس کو جاب دلوا دی، ترس کھا کے کیا کر دی؟ اس کو جاب دلوا دی۔ ہمارا موضوع خدا سے ڈرنا اور ترس کا ہے۔ اس کو جب ترس کسی شخص کو مصرف بیٹے پر ترس آیا تو ترس آ کر اس نے کیا کیا؟ اپنے جیسی جاب نہیں تھی اس کو۔ جب دنیا کسی پر ترس کرتی ہے تو اپنے سے نیچے ہی اس کو رکھتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی فقیر نے کسی نے ترس کھایا ہوئے، جب باہر گلی سے منگن والے سے ترس کھایا ہوئے تو انہوں اپنے گھر لے آ کے ڈائننگ ٹیبل تے پیار بٹھا کے کھانا کھلایا ہوئے، کی لوگ کرتے ہیں؟ ترس کھاندے نے تو انہوں درجہ ادھر تھلے ہی رکھ دے رہے، انہوں باہر گلی سے کھانا دے دے رہے، چابی بھی نہیں دیتے، روٹی اور اچھی پڑھائی چل پڑھ کھا۔ ترس کھایا۔ اب کسی نے مسلم بیٹے پر ترس کھا کے کیا کیا؟ اس کو جاب کون سی دی؟ گندی جاب۔ کیا کرے وہ؟ سوروں کو چرائے، اور جو خوراک سور کھاتے ہیں وہ خوراک اس کو دی۔ بعض اوقات لوگ آپ پر ترس کر کے آپ کو کوئی اچھا آپ کے لیے سٹیپ نہیں اٹھاتے اپنی طرف سے بڑا رحم کرتے ہیں، لیکن ہلکا سا سٹیپ اٹھا کے اتنی بڑی آپ کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ مہربانی کر دیتے ہیں، احسان جتا دیتے ہیں۔ پائی پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر 6 مہینے، سال، 2 سال اور وکھے نہ پائی، اور میں تیرا وہ کام نہیں سی ہوتا، میں کر دیا۔ ترس کر کے جتاتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہر روز ہمارے اوپر ترس کرتا ہے، اپنا فضل اپنی دیا کرتا ہے۔
اور اس کو جب جاب ملی تو وہ مطمئن نہیں تھا. بعض کا کوئی دوست ہمارے لیے کچھ کر دے ہم مطمئن نہیں ہوتے. وہ بھی مطمئن نہیں تھا. اس کے اوپر ترس کیا گیا لیکن اس لیول کا نہ کیا گیا جس لیول کا وہ شخص تھا. وہ تو اڑاؤ مال کھاتا تھا. وہ تو اپنے باپ کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے والا شخص تھا. اب کسی نے ترس کر کے اس کو جاب دلا دی شوروں کو چرانے کی. اب وہ سوچ انسان جب برے حالاتوں میں آتا ہے نا, یقین کریں وہ دی مت آ جاتی ہے ٹھکانے. وہ صحیح سوچنا شروع کرتا ہے. پھر اس نے صحیح سوچنا شروع کیا. اس کو سمجھ آ گئی یار میرے باپ کے گھر میں تو نوکر چاکر اچھی خوراک کھاتے ہیں, ان کا رہنا سہنا اچھا ہے, یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہے. وہ کس طرز کا متلاشی تھا, جیسا باپ اس کا پہلے اس کے ساتھ جب اس نے سوال کیا کہ مجھے دے دے, میرا باپ نے اس وقت جو اس پہ ترس کھایا تھا وہ اس طرز کی وہ توقع رکھ رہا تھا. جب ٹھکانے آ گئی, مت ٹھکانے آ گئی تو اس نے اس جاب کو چھوڑ دیا. نہیں میں اس لیول کا نہیں. اب وہ پھر کہاں جاتا ہے, کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اپنے میرا اور آپ کا بھی جب آخری فیصلہ ہوتا ہے نا تو دنیا بندہ ساری دنیا پھر کے اندر ساری زندگی گناہ کر کے فیصلہ کر دینا اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, اس کے آگے آنسو بہاؤں گا اور روؤں گا, وہ مجھے معاف کر دے گا. کرتا ہے کہ نہیں؟ کہ چاہے گناہ کرمزی کیوں نہ ہوں میں برف کی مانندوں کے پاک سے. وہ کیوں ہمارے اوپر ترس کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کفارہ ملا ہے. ایکچولی اس کا ترس ہمارے اوپر اس لیے ہے ہم اس کے بیٹے کا نام یوز کرتے ہیں, اس کے بیٹے سے اس کے بیٹے کے نام پہ اسے مانگتے ہیں. وہ ہم پر کیا کر دیتا, اپنا ترس کر دیتا. بیٹا جب قریب تھا دور تھا تو کسی نے بتایا کہ آج وہ کوئی شخص آ رہا ہے. اس کے پاؤں کی دور سے نظر آئی. جو اپنے ہوتے ہیں نا آپ کی اداؤں کو جانتے ہوتے ہیں. باپ نے دیکھا ہوگا کہ یار کبھی میرے بیٹے کا, یہ میرا بیٹا چل رہا ہے, یہ اس کے پاؤں کی دھول لگ رہی ہے, تو باپ اس کو آگے سے ملتا ہے. لیکن بیٹا کیا کہتا ہے, اے باپ میں تیرا اور آسمان کا کیا ہوں گناہگار, میں اس قابل نہیں تیرے قابل نہیں ہوں تیری چھت کے نیچے آ سکتا. لیکن باپ کے الفاظ سنے کیا ہے, باپ اس کو کیا کرتا ہے, قبول کرتا ہے, پیار کرتا ہے, آرڈر دیتا ہے نوکروں کو چلو جاؤ ریوڑ میں سے ایک اچھا بکرا لے کر آؤ, بچڑا لے کر آؤ. پھر آرڈر دیتا ہے پوشاک لے کر آؤ. پھر آرڈر دیتا ہے ایک انگوٹھی لے کر آؤ. پھر آرڈر دیتا ہے جوتا لے کر آؤ. انگوٹھی, جوتا اور پوشاک یہ ساری کی ساری ایک مبارک چیز ہے. جوتا اس کے اندر صلح کی, اپنے باپ سے صلح کی لامت. انگوٹھی اس کے اختیار خدا خود اس کا باپ اس کو پھر گھر کے اندر اختیار دے دیتا ہے بیٹے کا. اور پوشاک جو اس کی شرمندگی تھی اس کو ڈھانپ دیا. شاید اس کی گندی پھٹی پرانی پوشاک تھی اور باپ نے فوراً اس کو کیا کیا, اس کی شیو کروائی, نہلایا دلایا, اس کی پوشاک اس کی ساری رت بدل دی, سارا اس کا سکیجول بدل دیا, پورا اس کا پیٹرن بدل دیا. میں اور آپ جب خداوند میں آتے ہیں نا سب تو پہلو ساری شکلاں بدل دیتا ہے, ساڈا وہ سٹائل بدل دیتا ہے, ہماری وہ بدصورتی کو اپنے لہو کے وسیلہ سے خوبصورتی میں بدل دیتا ہے. اسے مارے دل لکھے پہلے تم کوئی قوم نہ تھے, اب تم شاہی کہنے کو پھرتا. اور ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی,
ہمارے اوپر اس نے کیا کیا؟ اپنا ترس کیا. اور اگر اس نے ہم پہ ترس کیا ہے تو وہ ہماری کیا کر رہا ہے؟ ہماری زندگی کا وہ سرچشمہ بن گیا ہے. ہمارے اوپر ترس کر کے اس نے ہمیں اپنا نام دے دیا ہے. کوئی نہیں دیتا آج، کوئی نام نہیں دیتا، بلکہ باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی آنکھ کر دیتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ سکتی ہے، بھول جاتی ہے، لیکن میں تجھے بوڑھے بوڑھے تک کبھی، تیرے بال سفید ہو جائیں گے، میں تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھوں گا. کیوں؟ وہ ترس کرتا ہے. وہ کہہ کرنے میں دھیما شفقت. جب باپ اتنا پیار بچے کو دکھا رہا ہے، ضیافت کی گئی، کھانا کیا گیا، خوشی منائی گئی، یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جو بیٹا خدا سے دور ہو جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو آسمان پر کیا منائی جاتی ہے؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ دنیا کی بھیڑ ہے، لوگ کھو جاتے ہیں، بیٹے باپ سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن باپ بھی اپنے بازو پسارے ہوئے کیا کرتا ہے؟ اے بیٹے گھر لوٹ. دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا؟ کیونکہ بیٹے کو پتہ کہ دنیا بہت ظالم ہے، قدم قدم پر دھکا دیتی ہے، قدم قدم پر رلاتی ہے، لیکن باپ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سہارا دیتا ہے، اپنے سینے سے لگا دیتا ہے، پیار کرتا ہے، چومتا ہے اور اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھتا ہے. کبھی کبھار تو اپنے ہاتھوں پر ہمیں اٹھا لیتا ہے. جب دوسرے بیٹے نے دیکھا، اس نے کہا باپ میں تیرے پاس ہوں، تو نے مجھے کبھی بکری کا ایک بچہ بھی نہیں دیا. تو باپ نے کیا کہا؟ بیٹا میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے. تیرا بھائی کھو گیا تھا، تیرا بھائی کھو گیا تھا، اب یہ واپس ملا ہے. ابلیس باز کا ہمیں اپنے ہمارے باپ سے چرا لیتا ہے، دور لے جاتا ہے، لیکن باپ پھر بھی آنسو لیے بازو پسارے ہوئے انتظار کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر محبت ہے، ترس ہے اس کے اندر. وہ روتا رہتا ہے. ایک شخص 20 سال کا جوان ہو کر جب وہ گناہ میں پڑتا ہے تو وہ 40-50 سال کا ہو کر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا، لیکن باپ اس کے انتظار کرتا رہتا ہے کب وہ یہ گناہ سے اپنا منہ موڑ کر میری طرف آئے. اسی کے انسان کسی کا انتظار کرنا ہوئے نا پرونے کا کہ گھنٹہ لیٹ ہوئے لیٹ چل فون آئے نہیں، بڑا انتظار. جی 2 گھنٹے ہونا ہے اتنا انتظار، پھر انہوں نے چگلیاں کرنے لگ پہ. میں آپ کو میٹنگ پر لے کر گیا تھا تو وہ پاسٹر لیٹ آئے تھے، 2-2.5 گھنٹے لیٹ آئے تھے، لوگ تنگ آ گئے تھے، لیکن میں دعا کر رہا تھا جہاں پہ تیرا بندہ پن سے نکل آئے. سب سے زیادہ جو انتظار کرتا ہے پتہ کون کرتا ہے؟ خدا. 100 سال انتظار کر رہا ہے، کوئی گل نہیں ہے، سال تو بعد دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال تو پتہ لگتا ہے بابا جی کتنی عمر ہو گئی ہے میری 85 سال. تو بابا جی ہوں کیوں توبہ کر لگے ہو؟ بابے نوں پتہ ہوتا میں مر لگا میں تو توبہ یانے بھی کہتے ہیں چلو ہم بابا جی توبہ کر. اس کے بعد خدا نے 85 سال اس کا انتظار کیا. آؤ ایک وعدہ کریں، کدی وہ بھی ترس کریے، خدا تے بھی ترس کریے. خدا تے ترس آ سکتا سانو ہے کہ کہتے خدا تے ترس آ سکتا کہ نہیں؟ جہاں پیو ساری دیہڑی کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے تو بچے کو ترس آ سکتا کہ نہیں؟ آ سکتا. لیکن عیسائی کی کتاب میں 4 باب میں لکھا ملتا ہے 7ویں آیت میں، اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا اور فریاد سنی. وہ بھی چاہتا ہے میرے لوگ میری اپریسیشن کریں، میری تعریف کریں، لیکن ہر وقت رون پٹر تاکہ ساڑھے ترس کرنا جائے. وہ روتا بھی ہے، سانو نہیں ترس ہوتا کہ ٹائم نہ توبہ کر لئیے، ٹائم نہ چرچ آ جائیے، ٹائم نہ کلام پڑھ لئیے، ٹائم نہ دعا کر لئیے.
وہ ویندہ رہندا ہے سانو ترس آਉਂدا ہی پوری کائنات جو جتنا زیادہ سخت آدم ہے نا اتنا سخت کوئی اور مخلوق نہیں کیونکہ یہ ترس نہیں لیکن یہ ترس خدا ضرور تھا خدا نے ساری دنیا کو ختم کرنا سی تے ترس کھا کے نور رکھ لیا رکھا کہ نہ تاکہ دنیا کے چلے اب بھی وہ ترس کھا رہا ہے کہ چل ہون توبہ کر لے دنیا ہون سیٹ ہو جائے دنیا ہون بدل جائے دنیا ہون بدل جائے اے گھرانا ہون بدلے گا اے بندہ ہون بدلے گا لیکن وہ ترس میں سے بیکار کری ہو آؤ اس کو زیادہ انتظار نہ کروائیں اگر کسی بیٹے نے توبہ نہیں کی تو پھر اپنا دل اپنی جان اپنے گناہوں کو اقرار کر کے اس بات کا اقرار کر لے کہ خدا مجھ سے گناہ ہوا میں اب اقرار کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ خدا اپنے ڈرنے والوں پر کیا کرتا ہے ترس کھاتا ہے اور ترس کھا کے پتہ کیا کرتا ہے اپنا بہت کچھ اس کے اوپر نشاور کر دیتا ہے جب اس کا ترس ہوتا ہے تو ہم میراث بن جاتے ہیں جو کچھ یسوع دا وہ ساڈا ہے اور پھر خدا کے لوگوں پر بھی ترس کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم لوگوں پہ ترس کریں گے تو خدا ہمارے اوپر ترس کرے گا ایسروں کو نکال لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجیے اپنے دلوں کے اندر جو سختی ہیں اس کو دور کر دیں زی سمانا بگیا کارا